يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے، اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں، لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مصلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے. اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے، جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا، جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا. لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں. اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو. وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک. یہ ارجلکم اور ارجلکم دونوں قرأتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، مستند قرأتوں میں ہیں. اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلکم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی. لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے اور اس میں چونکہ الی الکعبین کا آ گیا اضافہ، اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لہذا الی الکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الی المرافق. جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، پورے جسم کا غسل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو. اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے. عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے. اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو. فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی. فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے. ولکن یرید لیطہرکم، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو.